اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ و تفسیر کے بارے میں پڑھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ساتھیو، فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ نے کتب ثاقبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہیں۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اس کا بیان اس آیت میں آیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ۔ دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کریں، اس کا بیان اس آیت میں آیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں اور اس کا بیان اس آیت میں آیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ وَآتَوكُمُ الْكِتَابَ۔ رشتہ و قرابت کے تعلقات، مسلمانوں کی دوستی محبت، تمام انبیاء کا ماننا، کتاب الہی کی تصدیق حق پر جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ملانے کا حکم فرمایا گیا۔ ان میں قطع کرنا، بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا، تفرقوں کی بنا ڈالنا ممنوع فرمایا گیا ہے۔ ساتھیو، قرآنی تعلیمات کو ہم نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں، اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے، گھنٹی نہ بجانا نہ بھولنا۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔